اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سورہ انعام کی آیات نمبر 152، 53، 54 کئی دنوں سے اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ 10 چیزوں کے بارے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 10 ان چیزوں کو حرام کیا ہے جس کو کفار اپنی طرف سے حلال سمجھتے تھے۔ اب یہ نوی چیز ہے جس کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے۔ اس آیت کریمہ میں یعنی 153 نمبر کی آیت میں ایک لفظ آیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانی روحوں کو جمع کیا تھا۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں کو، اس وقت کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا، اور تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو تمام روحوں نے یہ اس وقت وعدہ کیا تھا اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی خالقیت کا، اور عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رب کی ربوبیت اور رب کی خالقیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اس کے باوجود انسان اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو بھول گیا، انسانوں نے فراموش کر دیا۔ تو ایک تو یہ بھی معنی مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں کو، یعنی اس کو مانا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے، اور تمام احکام شریعت کو جو بھی حلال ہے حرام ہے جیسا جو ہے اس کو ماننا ہے، اور تمام ممنوعات سے رک جانا ہے، اور تمام واجبات کو فرائض کو ماننا ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے یہ عہد کو پورا کرنا اور عہد شکنی کرنا، یہ دیکھیے شریعت کے اندر بہت ہی جو ہے ضروری ہے، یعنی عہد کو پورا کرنا اور عہد کو نہ توڑنا۔ جو عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان کی ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم عہد کو پورا کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ تم عہد کیے ہوئے جو تم نے عہد کو باندھا ہے اس عہد کو مت توڑو، یعنی اس کے خلاف مت کرو، بلکہ تم نے جو وعدہ کیا، جو عہد کیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 علامتیں منافقوں کی بیان کی گئی، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ مطلب کیا ہے؟ ان تینوں چیزوں سے مسلمانوں کا بچنا بہت ہی ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں اور ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ کسی دوسرے مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے اندر ایسی مثالیں نہیں پیش کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلا واقعہ تو میں بتاتا ہوں کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے تھے. نبوت ملنے سے پہلے کاروباری سلسلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے شام کے علاقے میں گئے تھے. وہاں ایک آدمی جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس آدمی سے وعدہ ہوا کہ آپ ٹھہریے، میں اب ذرا دیر میں آتا ہوں. جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ بولتے بولتے ایک سیکنڈ ہو جاتا. ایک منٹ میں آتا ہوں، گھنٹوں ہو جاتے ہم نہیں آتے. آپ ٹھہریے. وہاں ٹھہرا کریے، وہ چلا جاتا اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کسی سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا. ہم کو اپنے وعدوں کا پاسورڈ یاد ہی نہیں رہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک اس آدمی کا انتظار کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ضرورت کے لیے نہیں جاتے تھے. جو اپنی ضرورت رہتی تھی، جو اپنا کام رہتا وہ کرتے تھے. 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا انتظار کیا. 3 دنوں کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا. حالانکہ اس وقت نبوت نہیں ملی تھی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے. 3 دنوں کے بعد وہ آدمی آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ بھائی تم نے مجھ کو بڑی تکلیف دی، میں 3 دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کی علامتیں بتائی تھی اور مدینے کے اندر جتنے منافق لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے منافقوں کا حال بتایا تھا. تو یہ مسلمان ہو کر کے اور ان کے والد حضرت یمان، حضرت حذیفہ اور حضرت یمان، یہ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو کر کے مدینے جا رہے تھے. یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے. یہ دونوں صحابی مسلمان ہو کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل ملعون سے ان کا سابقہ پڑ گیا اور غزوہ بدر کے لیے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کے جا رہا تھا. تو اسی درمیان میں پکڑ لیا ان دونوں کو کہ تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے ہو. تو ان دونوں نے بتا دیا بھائی ہم دونوں مسلمان ہیں اور مدینے جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ میں تم دونوں کو جانے نہیں دوں گا، کیونکہ تم دونوں جاؤ گے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑو گے، ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے. جب تک اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن ابو جہل نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک صورت میں تم کو چھوڑوں گا، اگر تم نہ لڑنے کا وعدہ کرو، نہ لڑنے کا عہد کرو تو میں تم دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. ان دونوں باپ بیٹے نے وعدہ کیا کہ ہم دونوں نہیں لڑیں گے. یہ دونوں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی غزوہ بدر، جس کو اسلامی تاریخ میں بہت ہی نمایاں مقام حاصل ہے اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی لڑائی. اتنی بڑی لڑائی. اور آپ کو معلوم ہے جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے اس کا مقام دوسرے صحابہ کرام سے بہت زیادہ بلند ہے. یہاں تک کہ اسماء بدریین میں، یعنی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا ورد کیا جاتا، ان کے ناموں کا ورد کیا جاتا اور ان کے ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے.